بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن شریف کی سورۃ نمبر 5 سورۃ مائدہ آیات 33-34 کی تلاوت ترجمہ. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ترجمہ. جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب، بھاری عذاب ہے. ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے. تفسیر ہے: زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے رکھی ہو، اور خدا رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو. اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے اور اسی کے لیے اس نے اپنا رسول بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زمین میں ایک ایسا صالح نظام قائم ہو جو انسان اور حیوان اور درخت اور ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے امن بخشے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے، جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں، نہ کہ اس کی تباہی اور بربادی میں. ایسا نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی سیکھ کرنا قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت، رازانی، ڈکیتی کی حد تک ہو یا بڑے پیمانے پر، اس صالح نظام کو لوٹنا اور اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم دینے کے لیے دراصل وہ خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. یہ مختلف سزائیں برسبیل اجمال بیان کر دی گئی ہیں تاکہ قاضی یا امام وقت اپنے اجتہاد سے ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے. اصل مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسلامی نظام کو لوٹنے کی کوشش کرنا بدترین جرم ہے اور اسے انتہائی سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے. یعنی اگر وہ صرف فساد سے باز آگے ہوں اور صالح نظام کو درم برم کرنے یا لوٹنے کی کوشش چھوڑ چکے ہوں، ان کا بعد کا طرز عمل ثابت کر رہا ہو کہ وہ امن پسند، مطیع قانون اور نیک چلن انسان بن چکے ہوں، اور اس کے بعد ان کے سابق جرائم کا پتہ چلے تو ان سزاؤں میں سے کوئی سزا ان کو نہ دی جائے گی جو اوپر بیان ہوئی ہے. البتہ آدمیوں کے اوپر اگر کوئی دسترازی انہوں نے کی تھی تو اس کی ذمہ داری ان پر
سے ساکت نہ ہوگی۔ مثلا اگر کسی انسان کو انہوں نے قتل کیا تھا یا کسی کا مال لیا تھا یا کوئی اور جرم انسانی جان و مال کے خلاف کیا تھا تو اسی جرم کے بارے میں فوجداری مقدمہ ان پر قائم کیا جائے گا، لیکن بغاوت اور غداری اور خدا رسول کے خلاف محاربہ کوئی مقدمہ نہ چلایا جائے گا۔ مکمل اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا کہ غریب چوری کرے گا تو اسے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور امیر چوری کرے گا تو اسے رشوت دے کے چھوڑ دیا جائے گا۔ ججوں کو خریدا جائے گا، سود خوری کا نظام ہوگا، عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جائے گا، اور اس ملک میں سود خوری کا نظام قائم ہوگا۔ پھر اس میں کوئی چوری کرے گا تو اس پہ یہ سزا امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ پہلے حکمران جو ہوگا اسے اسلامی قوانین کے مطابق چلنا ہوگا، اسلامی قوانین کے مطابق نظام قائم کرنا ہوگا، پھر اس پہ سزا امپلیمنٹ ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے جو ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔